بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ: فمن للقوافی بعد حسان وابنہ ومن للمعانی بعد زید بن ثابت۔ حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ان جیسے اشعار کہنے والا کوئی نہیں، اور زید بن ثابت کے بعد ان جیسا قرآن کے معانی بتانے والا کوئی نہیں۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ: ہجرت نبویہ کے دوسرے سال میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر طرف بڑی گہما گہمی اور چہل پہل ہے۔ مسلمان پورے زور و شور کے ساتھ جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے لشکر پر آخری نگاہیں ڈالتے ہیں جو روئے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حرکت میں آنے کو بالکل تیار کھڑا ہے۔ اور اسی موقع پر ایک کم سن بچہ جس کی عمر 13 سال سے بھی کم تھی، جس کے چہرے پر ذہانت اور شرافت کا جوہر نمایاں نظر آ رہا تھا، سامنے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جو لمبائی میں اس کے قد کے برابر یا اس سے کچھ لمبی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کہتا ہے: جعلت فداک یا رسول اللہ، اذن لی ان اکون معک واجاہد اعداء اللہ تحت رایتک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ آپ کے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا، اس کے کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی اور اسے خوش کرنے کے بعد کم عمری کی وجہ سے واپس لوٹا دیا۔ بچہ اپنی تلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوا نہایت رنجیدہ اور غمگین صورت بنائے واپس لوٹ گیا۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ پہلے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے شرف سے محروم رہ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ بھی واپس آ گئی، انہیں بھی اپنے بچے کی محرومی کا غیر معمولی صدمہ تھا۔ انہیں اس بات کا بڑا ارمان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے جاتا ہوا دیکھے۔ انہیں پوری امید تھی کہ ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بلند مقام حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا جو ان کے والد اگر زندہ ہوتے تو حاصل کرتے: علمی میدان کا انتخاب اور اس میں مہارت۔ لیکن اس انصاری نونہال نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے لیے ایک ایسے میدان کا انتخاب کر لیا جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنا دے، جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید شرط نہ تھی، اور وہ میدان علم کا میدان تھا اور حفظ کا میدان۔ جب اس نے اس نئے خیال کا ذکر اپنی والدہ کے سامنے کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بچے کی دلچسپی اور اس کی سوچ کا ذکر کیا، تو وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا نبی اللہ، ھذا ابننا زید بن ثابت یحفظ 17 سورة من کتاب اللہ ويتلوها صحیحة كما انزلت على قلبك وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك فاسمع منه إذا شئت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا لڑکا زید بن ثابت ہے، اس کو کتاب اللہ کی 17 صورتیں بالکل اسی طرح یاد ہیں جس طرح آپ کے قلب مبارک پر اتری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکھنے پڑھنے میں بھی کافی ہوشیار ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے یہ آپ کا قرب حاصل کرنا اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی حفظ کی ہوئی صورتوں میں سے کچھ سنی۔ واقعی ان کی تلاوت نہایت خوبصورت اور ادائیگی بہت واضح تھی۔ ان کے ننھے ننھے ہونٹوں پر قرآن کریم کے الفاظ یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں۔ ان کی تلاوت کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ تلاوت کر رہے ہیں اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور مناسب مقامات پر ان کا وقف کرنا اس بات پر دلالت کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبیلے والوں کے بیان سے بڑھ کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور کتابت میں ان کی مہارت اور پختگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: یا زید، تعلم لی کتابت الیہودی فانی لا آمنهم علی ما اقول۔ زید، تم میرے لیے یہودیوں کی کتابت یعنی عبرانی کو سیکھ لو، کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں
وہ وہی لکھتے ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً عبرانی سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں عبرانی میں پوری مہارت پیدا کر لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف کچھ پیغام لکھوانا چاہتے یا ان کی طرف سے کوئی تحریر آتی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھنے یا پڑھنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سریانی زبان بھی سیکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہو گئے۔ کتابت وحی کا منصب اور قرآن میں امتیازی خصوصیت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی دانائی، امانت داری اور فہم و فراست سے پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر فائز کر دیا۔ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوا کر لکھوا لیتے۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ وقتاً فوقتاً براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قرآن حاصل کریں اور قرآن مجید کے ہر حصے کو اس کے شان نزول کے ساتھ محفوظ کریں، جس سے ان کے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور آخرکار یہ خوش قسمت نوجوان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم میں امتیازی خصوصیت کے حامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآنی علوم میں امت محمدیہ کے لیے اولین مرجع بن گئے۔ چنانچہ وہ اس جماعت کے سربراہ تھے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کی جمع و ترتیب کا کارنامہ انجام دیا، اور اس مجلس کے سربراہ تھے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت و شرف کا مرتبہ ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کریم کی یہ خاص برکت ہی تھی کہ ان کے سامنے ایسے پیچیدہ مسائل میں اور ایسے نازک مواقع پر صحیح راہ واضح ہو گئی جس میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ تک حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے پر مسلمانوں میں زبردست اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو مہاجرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہمارے درمیان رہے گی اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ بعض انصار نے کہا کہ خلافت ہمارے درمیان رہے گی، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ تم میں سے کسی کو ذمہ داری پر متعین کرتے تو ہم میں سے بھی کسی کو اس کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ اور اس معاملے میں صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے قبل ہی مسلمانوں کے اندر زبردست فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس موقع پر ایک ایسا فیصلہ کن برحق اور قرآنی ہدایت کے مطابق کلمے کی ضرورت تھی جو اس فتنے کو ختم کر دے، اور وہ کلمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب انہوں نے اپنی قوم انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا معشر الانصار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین فیکون خلیفتہ مہاجرا مثلا وَإِنَّا كُنَّا أَنصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَكُونُ أَنصَارًا لِخَلِيفَتِهِ مِن بَعْدِهِ وَأَعْوَانًا لَهُ عَلَى الْحَقِّ۔ اے انصار کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے ان کا جانشین بھی انہی کی طرح مہاجر ہونا چاہیے، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے انصار تھے، لہٰذا ہم ان کے بعد بھی حق بات میں ان کے جانشین کے انصار اور مددگار رہیں گے۔ پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ ھذا خلیفتکم فبایعوہ، یہ ہے تمہارے خلیفہ، ان کی بیعت کر لو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی فضیلت، اس میں تدبر، مہارت اور عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فیضیابی کے باعث تمام مسلمانوں کے لیے مینار نور اور راہ بتانے والے بن گئے تھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کرتے اور عام مسلمان اپنی مشکل معاملات میں ان سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ خصوصاً میراث میں تو سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو میراث کے مسائل کا ان سے بڑا عالم اور اس کی تقسیم کا ان سے زیادہ ماہر ہو۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے فرمایا: ایھا الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فلیأت زید بن ثابت ومن اراد ان يسأل عن الفقہ
فلیأت معاذ بن جبل ومن اراد ان يسأل عن المال فلیأت الی فإن اللہ عز وجل جعلنی علیہ والیہ وَلَهُ قاسمہ۔ لوگوں، جو شخص قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرے، جس کو فقہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے، اور جو مال چاہتا ہو وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک آپ کا مقام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ تعالی میں سے وہ لوگ جو علم کے طلبگار اور اس کے عاشق تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے۔ چنانچہ اس علم کی وجہ سے جو ان کے سینے میں محفوظ تھا وہ لوگ ان سے بہت زیادہ تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی رکاب اور گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، دع عنک یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہم کو اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، ارینی یدک، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جھک کر یہ کہتے ہوئے چوم لیا، ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت نبینا، ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وفات، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، کیونکہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا، اليوم مات حبر هذه الامہ وعسى ان يجعل اللہ فی ابن عباس خلفا من، آج اس امت کے بہت بڑے عالم انتقال کر گئے، امید ہے کہ اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جانشین بنا دے۔ اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا اور اپنا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فمن للقوافی بعد حسان وابنہ ومن للمعانی بعد زید بن ثابت، کون ہے حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ان جیسے اشعار کہنے والا، اور کون ہے زید بن ثابت کے بعد ان جیسا قرآن کے معانی بتانے والا، یعنی ایسا کوئی نہیں ہے۔